ڈکٹیٹرز بامقابلہ پاکستانی خواتین، ظالم اور مظلوم کی داستان، یہ ہے ہمارا آج کا انگلش ڈاکومنٹری ویلاگ، جس میں ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ سے لے کر محترمہ یاسمین راشد صاحبہ تک کس طریقے سے ہر آنے والے ڈکٹیٹر نے سب سے زیادہ ظلم خواتین پر کیا۔ ہم نے فاطمہ جناح صاحبہ کا ایرا، اس کے بعد مشرقی پاکستان کا ایرا، اس کے بعد بھٹو صاحب کا زمانہ، نصرت بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو صاحبہ، پھر 90 کی دہائی، اور پھر عورتوں کے اوپر جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم حال ہی میں فیلڈ مارشل صاحب کے زمانے میں ہوا، اس سب کا احاطہ اپنے اس انگلش ڈاکومنٹری ویلاگ میں کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو خود بھی ضرور دیکھیے اور اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو ضرور اس کا لنک فارورڈ کیجیے۔ ہم نے اپنے واٹس ایپ چینل میں بھی اس کا لنک بھیجا ہے، اور اس چینل کے، اس ویلاگ کے جو ڈسکرپشن ہے اور کامنٹ سیکشن ہے اس میں بھی لنک موجود ہے، اور اسکرین پر بھی آپ کے لیے اس کا لنک رکھیں گے۔ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ اس کی سرکولیشن زیادہ ہو سکے، اور ہمارا یہ پیغام جو اصل میں آپ کا پیغام ہے، جس میں ہم نے یہ دکھایا ہے کہ پاکستان کی عورت کتنی ریزیلینٹ ہے، اور بدترین ظلم کے باوجود بھی وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بہادری، دلیری، عزم و ہمت کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی اور کونے سے ہوا ہو۔ تو سب سے پہلے یہ خبر تھی آپ کے لیے۔ اب چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبروں کی طرف، اور جو سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہمارے بہت ہی پیارے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ کو اکٹھا کیا ہے۔ ملتان سے لے کے راول پنڈی، پشاور، کوئٹہ، ہر جگہ سے اساتذہ کو ہر سینٹر پر اکٹھا کیا گیا، وہاں بڑی اسکرین لگائی گئی۔ راول پنڈی کے اندر اساتذہ کو سامنے بٹھایا گیا، اور ڈی جی صاحب نے ایک پروقار تقریب کے اندر ایک بڑی سیاسی بھی کہہ لیں اور عسکری بھی ہر طرح کی ایک تقریر کی۔ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار بھی تھی وہ، اور ایک کمٹمنٹ تھی کہ کس طریقے سے دہشت گردی سے لڑنا ہے اور ہم نے انڈیا کے خلاف کیا کیا۔ شکر کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ انتشاری ٹولے کی طرف نہیں آئے، مطلب ہم لوگوں کی طرف، کوئی سیاسی جماعتوں کی طرف نہیں آئے، یہ ذرا تھوڑی چھٹی تھی، لیکن زیر لب بہت سارے پیغامات وہ دے گئے۔ باتیں تو انہوں نے وہاں پر بہت ساری کی، کیونکہ پھر ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے 2-3 باتوں کے اوپر پہلے فوکس کر لیں۔ آپ کو ان کے 2 کلپ دکھائیں گے اور اس کے بعد کچھ اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ڈی جی صاحب نے اپنی اس تقریر کے اندر ایک انوکھا قسم کا، بہت ہی انوکھا انہوں نے ایک دعویٰ فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج دنیا کی واحد فوج ہے۔ جی ہاں، آپ نے توجہ دینی اس بات پہ۔ پاکستانی فوج دنیا کی واحد فوج ہے جو بھل صفائی بھی کرتی ہے، زلزلے میں امداد بھی کرتی ہے، سیلاب میں امداد بھی کرتی ہے، مطلب قوم پر جو بھی مشکل ہو وہاں پر پاکستان کی فوج پہنچتی ہے۔ اچھا، اس بات پہ تو کوئی شک نہیں کہ فوج ہماری ہے اور ہم فوج کے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہماری تنقید تو ہمیشہ جو فوج کے اوپر چند لوگ بیٹھ کر اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس پر ہے۔ تو فوج ہمارا ادارہ ہے، اس کی ہمیں اونرشپ ہے، اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ بڑی مستعدی سے جب بھی قوم کے اوپر برا وقت آتا ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرتی ہے جو وہ کر سکتی ہے، اور اسے کرنا بھی چاہیے۔ لیکن یہ جو دعویٰ فرمایا ہے، جی ہاں، یہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے دعویٰ فرمایا ہے یہ درست نہیں ہے۔ وہ غصہ کر جائیں گے، لیکن ان کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ پہلے ان کا دعویٰ کیا ہے یہ سن لیجیے۔ عوام اور فوج کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، اینڈ دیٹ از وائی کہ یہ وہ دنیا کی واحد فوج ہے جو کہ اپنے عوام کے لیے، کووڈ کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے لڑنے کے لیے، جو کہ پولیو کے قطرے ڈالنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، جیسے آپ بھل صفائی کا کہتے ہیں تو بھل صفائی کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے، جو اس کے دہشت گردوں کے خلاف بھی لڑ رہی ہوتی ہے۔ ہم آپ کی فوج ہیں، پاکستان کے عوام کی فوج۔ سن لیا آپ نے، دعویٰ تو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کر دیا۔ آپ اگر جان کی امان پائیں اور وہ برا نہ منائیں، ہمیں آپ کو سچ بتانا پڑے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا برا لگتا ہے۔ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو آپ یہ سٹیٹمنٹ دے کر نکل لیتے اور کوئی آپ کو نہ بتاتا کہ حضور یہ آپ نے غلط کہا ہے۔ جیسے ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے، ایسے ساری دنیا میں جو ڈفرینٹ ملک ہیں انہیں اپنی اپنی فوج پر اسی طرح سے فخر ہے، کیونکہ ان کے ملکوں کی فوج جو ہے وہ وہاں کی عوام کے لیے بھی اسی طریقے سے مصیبتوں میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ہم نے، کیونکہ وقت قلیل ہوتا ہے ویلاگ کی تیاری میں، تو ہم 2-3 گھنٹے دے سکے اس کام کو، اور جو ہم نے تیاری کی ہمیں اس میں پتہ چلا سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی 37-38 ملکوں کی لسٹ ابھی تک آ چکی ہے۔ دنیا میں تو بہت سارے ملک ہیں، ہمارے پاس وقت ہوتا تو شاید ان کی بھی لسٹ آ جاتی، اور آپ کے سامنے رکھتے کہ حضور پاکستان کی فوج واحد فوج نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کی تقریباً فوجیں جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں۔ لیکن کم از کم ابھی تک جو ہم نے ریسرچ کی اس میں 37 فوجیں ایسی آئی ہیں جو بالکل یہ تمام کام جو ہے وہ کرتی ہیں جب ان کے ملک کو ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں اپنی فوج پیاری ہے، ایسے ہی ان کو بھی ان کی فوج اسی طرح سے پیاری ہے، یا جیسے ہماری فوج کو اپنا ملک اور اپنے ملک کے شہری پیارے ہیں، ایسے ہی ان فوجوں کو بھی ان کے ملک کے شہری اور ان کا ملک پیارا ہے۔
تو آپ نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ آپ کے اس عہدے پر اس دفتر سے مناسب نہیں ہے. آپ کو ایسی لوز اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. یہ وہ پرانا زمانہ تو ٹھیک ہے جس میں ہم اپنے آپ کو ہر چیز میں نمبر 1 قرار دے دیتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا انتشاری ٹولہ اور برا لگتا ہے کیونکہ وہ سامنے سچ رکھتا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی، نیوی، ایئر فورس، میرین کور، کوسٹ گارڈز، اسپیس فورس، یہ تمام کیا کچھ کرتے ہیں ڈیزاسٹر ریلیف کسی بھی طرح کی ہو، ہریکینز ہوں، میڈیکل ایڈ دینی ہو، سیلاب ہو، ہیومینیٹیرین مشنز ہوں، ارتھ کوئک ہو، ریکنسٹرکشن کرنی ہو کسی ایریا کی، یہ تمام خدمات جو ہیں، ٹریننگ، جوائنٹ ایکسرسائزز، انفراسٹرکچر سپورٹ، یہ سب کچھ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یو ایس کے بعد اسی طریقے سے کمپریہنسو ڈیٹیل جو ہے وہ انڈین آرمڈ فورسز کی بھی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک ایک کر کے میں پڑھوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. وہ بھی یہ تمام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے لے کے تمام چیزیں جو ہے جو کوئی بھی ڈیزاسٹر ہے اس کے اندر کام کرنے کی جو بھی ان کی گورنمنٹ ان کی ڈیوٹی لگاتی ہے وہ کرتے ہیں. اس کے آگے آپ کا نمبر ہے پاکستان کا. ہم نے جو ریسرچ کی سائز کے اعتبار سے ذرا چل رہے ہیں، رشیا بھی بیچ میں آتا ہے، چائنا بھی آتا ہے. اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے بھی ایک لمبی لسٹ دی ہوئی ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں، ڈیزاسٹر رسپانس. اس طریقے سے چائنا والے انہوں نے بھی ایک لمبی لسٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ارتھ کوئک رسپانس، ڈیزاسٹر رسپانس، ملٹری ڈپلومیسی، انٹرنل سیکیورٹی، پبلک آرڈر، انفراسٹرکچر سپورٹ. پھر جاپان والے آ جاتے ہیں، ان کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے اسی طریقے سے، ڈیزاسٹر، ارتھ کوئک، سونامی، پیس کیپنگ. ان کے کیونکہ سونامی آتی ہے تو انہوں نے بھی لکھا، آپ کے کیونکہ بل صفائی ہوتی ہے تو آپ نے وہ لکھا. تو جس کا جو چیلنج ہے وہ ہر فوج لکھ رہی ہے. یو این مینڈیٹ، ہیومینیٹیرین، میڈیکل سپورٹ، میری ٹائم سیکیورٹی. آسٹریلیا آگے آ گیا. آسٹریلیا بھی یہ تمام کام کرتا ہے لیکن ان کے کیونکہ آگ لگتی، خشکی بہت ہے تو ان کے وہ درختوں کو، جھاڑیوں کو آگ لگتی. تو جیسے آپ نے بھل صفائی لکھا ہے سر، تو انہوں نے بش فائر لکھا ہے. کیونکہ اگر میں نے آپ کو یہ نہ بتایا تو آپ نے کہنا ہے کہ باقی سارا تو کر لیندے نے، کسی نے پڑ صفائی تو نہیں کی تھی نا، وہ تو ایسی کلے ہی کر دے ہیں نا. تو حضور وہ بشز کی جو فائر ہے وہاں پر بش فائر، اس کو وہ کیونکہ وہاں آگ لگتی ہے جیسے کیلیفورنیا میں آگ لگتی ہے تو وہاں پر اگر ضرورت پڑے تو یو ایس ملٹری جو ہے وہ جا کے سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے. آسٹریلیا میں کیونکہ بہت زیادہ آگ لگتی ہے تو اس لیے بش فائر ان کا ایک پرماننٹ کام ہے. فلڈ ریلیف میں بھی وہ کام کرتے ہیں، فلڈ رسپانس میں بھی، پیس کیپنگ، ہیومینیٹیرین، بارڈر پروٹیکشن، میری ٹائم. پھر آگے آ جاتا ہے ساؤتھ امریکہ سے پیرو بھی اسی طرح کی، وہ بلکہ وہاں پر انفیکشس ڈیزیزز بہت آتی ہیں. آپ نے کہا کہ کرونا میں ہم نے کام کیا تو انہوں نے بھی کرونا میں سر بہت کام کیا ہوا ہے. باقی ساری یہ فورسز جو ہے انہوں نے بھی اپنا انفراسٹرکچر آفر کیا تھا، ڈیزاسٹر ریلیف، ریموٹ ایریا میں انفراسٹرکچر مینٹیننس. تو یہ ہم نے 5-6 کنٹریز کو تو بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا. اب ایک ایک کر کے نام صرف میں کوئکلی 1 منٹ لوں گا، زیادہ نہیں. افغانستان، ارجنٹینا، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، بولیویا، برازیل، کینیڈا، چلے، چائنا، کولمبیا، ایکویڈور، فرانس، جرمنی، ہیٹی، انڈیا، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، ملیشیا، میکسیکو، موزمبیق، نیپال، نیوزی لینڈ، نائجیریا، پاکستان، پیرو، فلپینز، رشیا، سلوینیا، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ کوریا، اسپین، تھائی لینڈ، ٹرکی، یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس، وینزویلا. سر یہ 37 فوجیں ہیں کم از کم. یہ ابھی تک جو 2-3 گھنٹے ہمارے پاس تھے ریسرچ کر سکے، اور کرتے تو میرا خیال ہے پوری دنیا کی فوجیں یہ سارا کام کرتی ہوں گی. اگر آپ کو چاہیے ہو تو ان کا پورا ڈیٹا ڈاکومنٹ کی کتنا کام کرتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں، یہ تمام فوجیں یہ کام کرتی ہیں. تو سر اس لیے اساتذہ کرام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسر تھے، میرے پیٹی بھائی تھے جن کے سامنے آپ بیٹھ کے تقریر کر رہے تھے. آپ ظاہر ہے ان کو آپ سے ڈر لگتا ہے، یونیفارم میں تھے آپ، کیونکہ یہ ساری فوجیں جو کام کرتی ہیں، ایک کام ہے جو آپ اس سے ذرا آگے کر جاتے ہیں، وہ جو آپ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں نا سر لوگوں کے، وہ یہ فوجیں نہیں کرتی. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ کرتی ہو، جیسے چائنا کی فوج یا کوئی اور فوجیں کرتی ہوں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. لیکن زیادہ تر فوجیں جو ہیں وہ اپنے ملک کے لوگوں کے سافٹ ویئر ڈیولپ نہیں اپڈیٹ نہیں کرتی. تو یہ ایک آپ کے اوپر بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا وزن ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو لوگوں کو سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں پھر جفا کشی بھی ہوتی ہے، مار کٹائی بھی ہوتی ہے. اور دیکھیں کتنا کچھ ہے، یوٹیوب چینلز بند کرنے سے لے کے صحافیوں کو بند کرنا، اٹھانا، مارنا، دھمکانا. تو یہ والے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ کام کرتی ہیں، ظاہر ہے اس میں ساری تو ہماری ملٹری انوالو نہیں ہوتی، نہ ان کا کوئی قصور ہے اس میں. تو چند اوپر بیٹھے لوگ جو اپنی پالیسیز مسلط کرتے ہیں، چند لوگوں کے تھرو وہ کام کرواتے ہیں. میڈیا کو یہ صحافی یہ خبر دے، یہ نہ دے، یہ چینل یہ کرے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ ٹکر چلائے گا، یہ نہیں. تو یہ والی ذمہ داریاں اگر آپ کہتے تو ٹھیک تھا. باقی یہ بھل صفائی، کرونا، فلڈ ریلیف، یہ سارے یہ 37 کے 37 جو ملک آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ تمام کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا کہ دنیا کی واحد فوج ہے، یہ سر تھوڑا زیادہ ہو گیا، تھوڑا کم کر لیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہے. یہ وہ نمبر 1 والی بات ہے تو سر نہیں، اب سوشل میڈیا ہے تو اب نمبر 1 والا گیم چل نہیں سکتی. آگے چلتے ہیں. آگے انہوں نے ویسے تو بہت ساری باتیں کی لیکن ایک انہوں نے بات کی جو مجھے بڑی حیرانی کی لگی.
پہلے آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا, پھر میں اپنی ان کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں گا, اگر وہ مان جائیں, غصہ نہ کر جائیں, تو پہلے سنیے انہوں نے کیا کہا. پیسے لیتے ہیں ان سے, ڈالر لیتے ہیں. آپ نے وہ ڈاکٹر صاحبہ کا نام لیا اور ڈاکٹر صاحبہ کو پوچھیں کہ آپ ایک طرح روتی ہیں کہ جی میں تو بڑا اپنا وہ اسکالرشپ میں پڑھی ہوں, تمہارے ناروے کا ٹکٹ کون دیتا ہے, تمہیں پیسہ کون دے رہا ہے, تمہارے جلسوں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے, یہ جو یہود و حنود ہے یہ تمہیں اتنی سپورٹ کیوں کرتے ہیں. سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مارنگ بلوچ ہے وہ دہشت گردوں کی پراکسی ہے, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اس نے فلاں کیا. ایک تو تم کا سیگا, تم کا سیگا ڈی جی صاحب استعمال کر رہے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. ڈی جی صاحب آپ کیونکہ بہت ہی معتبر عہدے پر ہیں, یونیفارم پہنی ہوئی ہے, ڈی جی ہیں, اور خاتون نہ بھی ہو تو آپ ہی کہہ کے آپ کو مخاطب کرنا چاہیے. یہ آپ کے دفتر کی شان بنے گی, اس میں آپ کی شان بنے گی. تم کہنا ایک تو آپ کے لیے, اگلے کو چھوڑ دیں. مطلب آپ کل کو میرا نام لیں گے, آپ کہیں گے جی گل صاحب آپ کی کیا عزت ہے, یہ گل صاحب بھی نہیں, آپ تو کہیں گے, آپ کہیں گے بھائی اس کی کیا عزت ہے, یہ کون ہے, میں تو تم کہہ کے بات کروں گا. نہیں جناب, یہ میری عزت کو چھوڑ دیں, یہ آپ کی عزت اس میں زیادہ کم ہوتی ہے جب آپ یونیفارم پہن کے اپنے دفتر سے, آپ جناب تھوڑا سا فارمل رہ کے بات کرنی چاہیے, سخت بات کریں. بالکل آپ کہیں, اگر آپ نے کسی کو دہشت گرد کہنا ہے, سرٹیفکیٹ دینا ہے, کہیں, اور آپ کی مرضی, آپ نے کون سا رکنا ہے ہماری گزارش پہ. لیکن دوسری بات یہ, ایک تو یہ تم نہیں کرنا چاہیے تھا, میری جان کی امان پاتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دوسری سر اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ باتیں سچ میں ہیں, اب مجھے تو نہیں پتا, ہو سکتا ہے آپ کل کو مجھے بھی دہشت گرد ثابت کر دیں. آپ نے تو عمران خان پر بھی دہشت گردی کے مقدمے کیے ہوئے ہیں, پورے پاکستان, ابھی جو 9 مئی کے دہشت گردی کے مقدمے, ہم امریکہ میں بیٹھے ہو, آپ نے وہاں دہشت گردی کے مقدمے درج کیے ہوئے ہیں, تو آپ کے حساب سے تو ہم ساری دہشت گرد ہیں. اب اس وجہ سے کون آپ پہ یقین کرے مارنگ بلوچ کی باتوں پہ, جب آپ نے پورے آدھے پاکستان کو اپنے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو اب وہ آپ نے اپنا کیپٹل اتنا بے دردی سے استعمال کیا ہے دہشت گردی والا کہ اب لوگ آپ پہ یقین نہیں کر رہے. لیکن ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, زیوم کر لیتے ہیں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں, ایک تو آپ پنجاب سے ہیں, جو بلوچستان کے اندر معاملات ہیں وہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہیں کس طرح کے ہیں, تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کوئی بلوچ سیاستدان یہ باتیں کرے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس سے کروا لیں. آپ کے پاس ہیں بھی لوگ, یہ بھی نہیں کہ نہیں ہیں, یہی باتیں ان سے کروائیں. آپ کو انڈیویجول تو نہیں ہے نا, آپ یونیفارم پہن کے پاکستان کی آرمڈ فورسز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہاں پر جو ہمیں حالات ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے زیادہ میں نہیں کہتا, تھوڑی کہتا ہوں, آپ بھی سمجھ جائیں, میں بھی. وہاں پر جو ہمیں حالات درپیش ہیں اس میں یہ کیا کوئی وائز بات ہے کہ آپ یونیفارم پہن کے وہاں کی ایک ایسی خاتون, غلط ہے صحیح ہے, ہو سکتا ہے آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہوں, تو اگر آپ کی باتیں ٹھیک ہے پھر تو آپ کو اور بھی کیئرفل ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے پیچھے لوگوں کو لگایا اور اصل میں وہ دہشت گردوں کی پراکسی ہے. تو آپ اگر ان پر تم کر کے ڈائریکٹ حملے کریں گے تو یو ورسز ہر, ہماری آرمڈ فورسز ورسز ہر, تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے سر. تو اس لیے کچھ باتیں, اسی لیے ہم آپ کو منع کرتے ہیں کہ سیاست آپ کا کام نہیں ہے. ایون ٹیررزم کے اوپر بات کرنا آپ کا ٹیررزم سے لڑنا آپ کا کام ہے, لیکن اس کے اوپر پالیسی سٹیٹمنٹس دینا آپ کا کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہارڈ پاور ہے, سافٹ پاور نہیں ہے, وہ سیاستدان کے پاس ہوگی. سیاستدان کی پاور میں بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, وہ کسی کو کچھ کہہ کے آگے بھی بڑھ سکتا ہے, 2 قدم پیچھے بھی ہو سکتا ہے, کل کو معافی بھی مانگ سکتا ہے. تو آپ کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوگا کہ کل کو آپ کو پیچھے جانا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ باتیں اگر کہلوانی ہیں تو کسی سیاستدان سے کہلوائیے, خود نہ کہیے, اتنی دور مت جائیے, کیونکہ آپ کی ذات کی بات نہیں ہے. آپ جب یونیفارم میں بات کرتے ہیں تو آپ آرمڈ فورسز کو, جیسے میں نے کہا, ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو اتنی سخت پوزیشن فوج کو نہ لینے دیجیے. ہاں لڑائی میں لیجیے دہشت گردوں کے خلاف, لیکن بات چیت آپ کا کام نہیں ہے. اور یہی شاید اب آپ کنفیوز کرنا شروع ہو گئے ہیں اپنے رول کو, بلکہ کر چکے ہیں. اب سیاست میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ اب سارے بیانیے آپ ہی بلڈ کرتے ہیں, انڈیا کے خلاف بھلے ہو, یہاں ہو, اور آپ کو کیونکہ اس سارے بیانیے میں سے مائلیج مل رہی ہے, آپ کو شاید یہ نہیں سمجھ کہ انڈیا والے معاملے میں سے تو آپ کو مائلیج مل رہی, اس معاملے میں آپ کو نیگیٹو سکور کارڈ ملنا ہے, لیکن آپ شاید اوور کانفیڈنس میں اس طرف بھی نکل گئے. بہرحال آپ کی مرضی, ہم تو آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے کراچی سے رکھتے ہیں جی. کراچی لانڈی جیل جو ہے, ملیر جیل بھی لکھا ہوا ہے کئی جگہوں پر لانڈی جیل لکھا ہوا ہے, وہاں سے زلزلے کے باعث دیواروں میں دراڑ پڑنے سے 216 قیدی فرار ہو گئے. جی ہاں, پولیس اور رینجرز نے سرچ آپریشن شروع کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان 216 میں سے 80 قیدی دوبارہ گرفتار کر لیے, 135 ابھی بھی ایٹ لارج ہیں اور یہ گرفتار نہیں ہو پا رہے, اور ایک قیدی ہلاک ہو گیا, 3 زخمی ہوئے ہیں, جبکہ 2 FC اور 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. قیدیوں نے جیل کا مین گیٹ اور کمزور دیوار توڑ کر فرار ہونے کی کوشش کی اور پولیس سے اسلحہ بھی چھین لیا. وزیر جیل سندھ نے واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے, اور اس میں پولیس جا کر مسجدوں کے اندر اعلان کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پاؤں میں قیدیوں کے جوتے نہیں ہیں, اور اگر آپ کو کہیں بھی قیدی نظر آئیں تو ہمیں اعلان کریں. پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے, اور یہ جو جیل ہے اس میں سے 216 قیدی جو ہیں وہ فرار ہو گئے. اسی خبر سے جڑی ایک اور خبر, بہت ہی خوبصورت خبر یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو خود واپس لے آئی جیل سے.
جب وہ بچہ جیل سے گھر پہنچا تو ماں نے اس کو ساتھ لیا اور خود جیل پہنچ گئی اور اس نے کہا کہ میں قانون پسند شہری ہوں، میرا بچہ جیل سے فرار ہو کے گھر آیا تو میں اس کو خود واپس جیل میں جو ہے وہ ڈالنے آئی ہوں، اور اب قانون کو، میرا خیال ہے عدالت کو تھوڑی بہت نرمی تو اس بچے کے ساتھ کرنی چاہیے جس نے ماں کی بات بھی مانی ہے، ماں بھی آئی ہے۔ مجھے نہیں پتا جرم کیا کیا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی جرم بیچارے کا صرف غربت ہے اور کوئی چھوٹا موٹا جرم ہے، ویسے تو سندھ میں انسانیت کی بات کرنا اوکھا ہی ہے، سنی کوئی نہیں جانی، پورے پاکستان میں یہ حال ہے، اکیلے سندھ میں کیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی درد دل رکھتا ہے تو اس ماں کو اور اس کے بیٹے کو ضرور ریکگنائز کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر ہے جی شہباز گل کے خلاف سائبر کرائم مقدمہ۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف سابق پولیس اہلکار مظہر اقبال کی شکایت پر مقدمہ درج کیا۔ شہباز گل پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے یوٹیوب اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر توہین امیز ویڈیوز اپلوڈ کیں جن میں مظہر اقبال اور ان کے خاندان کی کردار کشی کی گئی۔ ایجنسی نے تفتیش کے بعد شہباز گل کو ویڈیوز شیئر کرنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ اچھا، ٹک ٹاک کا تو مجھے پتہ نہیں کون سا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے جس پہ شیئر ہے۔ یوٹیوب پر بہرحال ہم نے ایک سٹوری ضرور کی تھی جو ڈان نیوز نے کور کی تھی، اس کے بعد لاہور نیوز جو ایک ٹی وی چینل ہے اس نے کور کی تھی، اور ڈان ٹی وی نے بھی یہ خبر وسعت اللہ صاحب وغیرہ نے کور کی تھی۔ ان سب کے کور کرنے کے بعد انہی کا حوالہ دے کر ہم نے خبر کور کی تھی کہ کراس بارڈر کوئی ڈرونز کے ساتھ منشیات پاکستان میں سے سمگل ہوتی رہی، اور مبینہ طور پر ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ انہوں نے کی، اور وہ ایک لمبی داستان ہے، کس دن دوبارہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن مختصر یہ کہ اب چودھری صاحب کی خواہش پر ہم پر ایک نیا مقدمہ درج کروایا گیا، اور کیا کچھ کیا جاتا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا نہیں، لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے۔ اب اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ میں اب آپ کو بتاتا بھی نہیں۔ جو دور دور کے رشتہ دار ہیں نا، دور دور کے، جن سے میری کئی دفعہ سالوں ملاقات بھی نہیں ہوئی، ان سب کے بھی اکاؤنٹ فریز کیے ہوئے ہیں۔ مطلب ان کے لیے یہی سزا ہے کہ وہ میرے رشتہ دار کیوں ہیں، میرے لگتے لیتے کیوں ہیں۔ بزرگ خواتین، مثلاً ایک خاندان کے اندر ایک آنٹی ہیں جو تقریباً اس وقت اپنے لیٹ 60s یا 70 میں ہوں گی، پروفیسر ریٹائرڈ ہیں، ان کا پینشن کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں ان کو کیا جواب دوں، اگر میری ان سے کبھی بات ہو تو میں انہیں کیا جواب دوں کہ میں نے ایسا کیا جرم کیا ہے جو ڈی جی صاحب نے آپ کا جو پینشن کا اکاؤنٹ ہے وہ بند کروایا ہوا ہے۔ تو یہ میں کئی دن سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پچھلے تقریباً 1-1.5-2 مہینے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو میں اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ ان کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا، یا تو میں نے راستہ بدلنا ہو، یا تو ان چیزوں کا میرے پہ کوئی اثر ہونا ہو، اور میں نے کوئی راستہ بدلنا ہو آپ کی ان سزاؤں کی وجہ سے۔ تو میں تو اللہ سے دعا کر چکا ہوں کہ اللہ مجھے استقامت دے اور ہمت دے کہ میں اس راستے پر چلتا رہوں، اور آپ سے ذاتی تو میری کوئی رنجش ہے نہیں، رنجش تو یہی ہے جو آپ کا سیاسی کردار ہے، اور اس کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں۔ آپ آج اپنا سیاسی کردار ختم کریں، پاکستان کو آئین پر واپس آنے دیں، عمران خان کو جیل سے رہا کریں، دوسرے قیدیوں کو رہا کریں، سیاسی جوڑ توڑ ختم کریں، یہ فارم 45-47 ختم کریں، تو ہم آپ پہ تنقید ختم کر دیں گے۔ جب آپ غلط کام کریں گے تو تنقید کریں گے، صحیح کریں گے تو تعریف کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک اور مقدمہ ہے، آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کیونکہ اگلے ہفتے آپ نے کوئی اور کر دینا ہے۔ اب اس کو سیدھا کریں گے تو پھر اگلے ہفتے کو اور ہو جائے گا۔ تو چلیں، قابل دے جمیان و نت مہمہ، اب ہمارے پر یہ وزن آیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر وزن جب ڈالتا ہے تو ان کی ہمت اوقات دیکھ کر ہی ڈالتا ہے، تو پھر اوقات اور ہمت بھی اللہ دے گا۔ آپ سب کی صرف دعائیں چاہیے۔ یہ سب کچھ جو ہوتا رہتا ہے، میں آپ سے ذاتی چیزیں اس لیے شیئر نہیں کرتا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب شیئر کر کے آپ کا ٹائم ضائع کرنا ویلاگ کا، اور جو چیزیں آپ کو اہم بتا سکتا ہوں وہ اس کی جگہ پر پھر یہ اپنا کجیا آپ کے سامنے لے کر بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ ڈی جی صاحب نے تو آج ہی بتایا کہ دنیا کی واحد فوج ہے جو بھل صفائی اور سب کچھ اے نہیں دسیا نال کہ اے والا کم بھی اسی واحد کلے ہی ہیں جڑے کرتے ہیں۔ سو مہربانی جناب، آپ، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ آپ جتنی بھی کوشش کریں گے، جو ہمارے ادارے ہیں تمام کے تمام، ایک ہمارا جو بارڈر پہ کھڑا بندہ ہے وہ جو وہاں شہادت دے رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، کھڑا ہے، ماں باپ سے دور ہے، بچوں سے دور ہے، شہید ہو جاتا ہے تو پیچھے بچوں کے ساتھ سوچیں کیا ہوتا ہے، اس پر ہم تنقید کیسے کریں؟ اس نے تھوڑی فارم 45-47 بنانے کا فیصلہ کیا، یہ تو جو اوپر چند لوگ ہیں ان پر ہم تنقید کرتے ہیں۔ تو آپ یہ جتنی بھی کارروائی کر کے ہمیں اینٹائی فوج ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم اینٹائی فوج نہیں ہیں، نہ عمران خان ہے، نہ ہم ہیں، نہ کبھی تھے، نہ کبھی ہوں گے۔ ہاں، جو اوپر بیٹھ کے فوج کے ادارے کو سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے یا کر رہے ہیں، ان پر ہم تنقید ضرور کریں۔ جانے سے پہلے ایک بہت ہی غمگین خبر آپ کے پاس رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قتل کر دیا گیا۔ 17 سال کی بچی تھی اور یہ چترال سے رہنے والی تھی۔ G13 کے اندر اس کو قتل کیا گیا ہے۔ نامعلوم شخص نے گھر میں گولی مار دی ہے۔ یہ سماجی کارکن یوسف حسن کی بیٹی تھی۔ عوامی رد عمل میں ظاہر ہے سیکیورٹی کے سوالات بھی ہیں جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ یہ ٹک ٹاک کے اندر بچے چلے جاتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا اس بچی کا بیچاری کا کوئی گناہ ہے، تو معصوم بچی تھی 17 سال کی،
اب پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون کون جو حیوان ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بہرحال میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پولیس بھی اس پر اپنا کام کرے اور آپ بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں. اس میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بیچاری ثنا کا قصور ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کون حیوان ان بچوں کے پیچھے پڑا ہو آپ کو، تاکہ بر وقت پتہ چل سکے اور آپ اپنے بچوں کو سیو کر سکیں. بہت ہی دلخراش خبر ہے جو سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ہی جانے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یاد کروانا ہے کہ آج کا ہمارا جو انگلش ڈاکومنٹری ویلاگ ہے اس کو ضرور دیکھیے. عورتوں کی جو جدوجہد ہے پاکستان میں اور ڈکٹیٹرز کا ان پر ظلم، اس کے بارے میں ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.